اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 49۔ نخلا کی وادی میں یہ کس نے قرآن سن لیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور اس نصرت، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ وہ آپ کی مرضی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ستانے والوں کو تہس نہس کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم، الم اور حزن اور مایوسی کے بادل چھٹ گئے، جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ اندر سے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے نبی کو ضرور غالب کرے گا۔ اب مکہ کی طرف اور آگے بڑھے، رات آ گئی تو آپ نے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں قیام کیا۔ یہ ایک وادی تھی نخلا نام کی۔ رات گزاری اور صبح کی نماز وہیں ادا کی۔ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تلاوت جہری ہوتی ہے، یعنی بلند آواز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی فجر کی نماز میں۔ وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا، انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ قرآن میں 2 مقامات پر اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جن 2 مقام پر جنوں کے قرآن سننے کا ذکر آ رہا ہے، کیا وہ ایک ہی واقعے کو 2 جگہ بیان کیا گیا ہے یا 2 مختلف جگہوں پر جنہوں نے یہ قرآن کی تلاوت سنی تھی؟ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن سورۃ احقاف اور سورۃ جن دونوں میں ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ جیسے سورۃ جن میں یہ آیت کی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہ آپ کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہاں پر ایک دفعہ قرآن سنا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ایک دفعہ کا قرآن سننا کافی ہو گیا، اور جس کو طلب نہیں ہوتی، سالوں قرآن سنتے رہیں کوئی ہدایت نہیں ملتی، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ اے نبی، انسان نہیں سنتے نہ سنیں، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے کلام کی اور آپ کی کرتے رہیں، اللہ نے تو آپ ہی کے ذریعے سے ایک اور مخلوق کو سنوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہمت بدھی، تسلی ملی، آپ کی امید تازہ ہوئی، طبیعت میں بشاشت آئی۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ کبھی جذبات سے اتنے مغلوب نہ ہوئے کہ آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہو، چاہے وہ ابو طالب کا انتقال ہو، چاہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ ایسا غم آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کیا کہ آپ کے اعصاب جواب دے گئے ہوں۔ 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں قید رہے، مشقت اٹھائی، بھوکے پیاسے رہے، لیکن اس قید سے آزاد ہونے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا ہمت جمع کر لوں، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ نہیں، نکلتے ہی تبلیغ اور دعوت شروع کر دی۔ طائف کے بعد بھی دیکھیں کیسا ٹارچر، جسمانی بھی ذہنی بھی، لیکن اٹھایا جسم کو، ذہن کو لگایا، دوڑایا کہ کیسے دعوت دیتے رہنا ہے۔ یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم مومن ہیں تو کوئی ناکامی ہمیں مایوس نہ کرے کہ ہم اپنے مشن سے رابطہ کاٹ لیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، تو ہم بھی اگر کوئی ناکامی دیکھیں، ہم بھی قرآن کھول لیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، تھوڑی سی سیرہ پڑھ لیں، پھر ہم دیکھیں تھوڑے ہی دنوں میں ہمارا غم، ہمارا ڈپریشن کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے میری ایک فرینڈ بھی یہ آڈیو سن رہی ہوگی، کیسے قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کیا، الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی مشکل پڑے تو وہ مجھ پر پڑنے والی مصیبت کو یاد کر لے، تو اس کی مشکل جو ہے، مصیبت جو ہے وہ ہلکی ہو جائے گی۔ ہم دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، وہ کیوں کھائے؟ میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد کر سکتے تھے۔ ایک پتھر کیا، لوگ تو ہیرے جواہرات کی بارش کرتے آپ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ایسا کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پھر اسوہ کیسے بنتے، ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ ہم جب مشکلات کا شکار ہوتے تو پھر کس کو یاد کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ان تمام حالات سے گزارا ہے۔ اتنی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے لیے دی ہیں۔ اب اس وادی سے پھر آگے بڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب۔ اب آپ کے اوپر غم کا احساس نہیں، اللہ کی اس نصرت پر دل خوش اور طبیعت حشاش بشاش تھی، لیکن ایک خیال دل میں آیا، جا تو رہے ہیں مکہ، لیکن وہاں تو میرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں؟
انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.